حالی خاطر مسجد کا رونق. السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ، اور ویلکم ٹو مائی نیو بلاگ. آج اب الحمدللہ نماز پڑھ لیے، تراویح بھی ہوگی، عشاء کی نماز بھی ہوگی، اور اب ہمیں جا رہی سو مسجد فاروق کو. اسٹے ٹیون رہو، ہمارا بھائی کو بلا لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج وہاں کچھ اسپیشل اوکیشن ہے، اسپیشل چیزیں ہونے والے ہیں انشاءاللہ. اسٹے ٹیون رہو، لے کو چل کو دکھائیں گے انشاءاللہ ضرور. بہت سارے نعتیں وغیرہ سبھی ہوتے ہیں، اور دعا بھی رہتی ہے ادھر. پورا دکھا دوں انشاءاللہ. انشاءاللہ. آگے الحمدللہ مسجد فاروق کو پارکنگ فل ہے. اب ہمارے عرفان بھائی کو کال کرنا. کیوں رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا ایک شعلہ دیگر برسن عشقا، مولا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا. تنو فرسودہ جا پایا زہ ہجرا یا رسول اللہ. تنو فرسودہ جا پایا زہ ہجرا یا رسول اللہ. تنو فرسودہ جا پایا زہ ہجرا یا مردہ میرا ارشاد حبیبہ ناطق تھا، ناچار راہ پڑا جانا. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من اللحظات. محبت کے ساتھ پیش کریں بڑی باوت بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بس آپ حضرات سے اتنی گزارش ہے کہ میرے ساتھ میں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، 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 زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. واللہ 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 نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. واللہ 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 واللہ
واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ والشاءاللہ عشق کر لو یہاں منکروں چار دن عشق کر لو یہاں منکروں چار دن عشق کر لو یہاں منکروں چار دن مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے واللہ 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 داغ عشق نبی لے چلو قبر میں کہہ دیجئے سبحان سبحان اللہ اللہ پھر سے کہہ دیجئے تڑپ کر سبحان اللہ سبحان اللہ داغ عشق نبی لے چلو قبر میں داغ عشق نبی لے چلو قبر میں داغ عشق نبی لے چلو قبر میں ہے چراغ رحمت روشنی کے لیے واللہ 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 وہ بلاتے ہیں کوئی یہ آواز دے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بلاتے ہیں کوئی یہ آواز دے وہ بلاتے ہیں کوئی یہ آواز دے وہ بلاتے ہیں کوئی یہ آواز دے دم میں جا پہنچو میں حاضری کے لیے واللہ 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 انشاءاللہ واللہ 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 اے نسیم صبا ان سے کہہ دے ذرا 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 مضطرب ہے گدا حاضری کے لیے واللہ 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 انشاءاللہ واللہ انشاءاللہ ایک بار تڑپ کر کہہ دیجئے سبحان اللہ اب عشق کی بات آ رہی جس کے دل میں عشق نبی ہوگا سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ جن کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک سبحان اللہ جن کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک جن کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک جن کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک وہ ترستے نہیں چاندنی کے لیے واللہ 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 آپ شیخ سماعت فرمائیں تمہارے لیے
چنی ہو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مدین و مکان تمہارے لیے زمین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے جہاں میں زبان تمہارے لیے بدل میں نگاہ تمہارے لیے جہاں میں زبان تمہارے لیے بدل میں نگاہ تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بیمار تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مدین و مکان تمہارے لیے چنی و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مدین و مکان تمہارے لیے چنی و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دل میں زبان تمہارے لیے بدن میں حجا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے وہاں تمہارے لیے فرشتے کی دم رسول کی شم تمام امم غلام کرم وجود آدم قدس کی دم جہاں میں گیا تمہارے لیے کریم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع بنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے رسالت پر عبادت پر سیادت پر عبادت پر رسالت پر امامات پر سیادت پر امارت پر مقامات پر ولایات پر حکومت پر ولایت پر خدا کے یہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مدین و مکان تمہارے لیے چنی و چنا تمہارے میری آواز تھوڑا بیٹھی ہوئی ہے تو میرا ساتھ دیں گے ساتھ مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب سلام علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ فرمائشی کلام پیش کرتا ہوں یا نبی سبحان اللہ یا نبی یا نبی یا نبی وجود آپ کا حاصل بہار ہو گیا یا نبی وجود آپ کا حاصل بہار ہو گیا آپ کے قدم کو چوم کر آپ کے قدم کو چوم کر خار خوشبودار ہو گیا آپ کے قدم کو چوم کر خار خوشبودار ہو گیا اب جب بڑی نگاہ مصطفیٰ سبحان اللہ تو تیر دل کے پار ہو گیا
جب بڑی نگاہ مصطفیٰ تو تیر دل کے پار ہو گیا، جب بڑی نگاہ مصطفیٰ جب بڑی نگاہ مصطفیٰ تو تیر دل کے پار ہو گیا، قتل کرنے آئے تھے عمر، قتل کرنے آئے تھے عمر، مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، کرنے آئے تھے عمر، مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، آپ کے قدم کو چوم کر خار خوشبودار ہو گیا، اور غوث کی یہ شان دیکھیے، با اثر زبان دیکھیے، غوث کی یہ شان دیکھیے، غوث کی یہ شان دیکھیے، با اثر زبان دیکھیے، اٹھ خدا کے حکم سے کہا، اٹھ خدا کے حکم سے کہا، وہ مردہ جاندار ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اٹھ خدا کے حکم سے کہا، مردہ جاندار ہو گیا، یا نبی وجود آپ کا حاصل بہار ہو گیا. اور یہ شعر بطور خاص، ایک کتا غوث پاک کا شیر کے جو سامنے گیا، ایک کتا غوث پاک کا ایک کتا غوث پاک کا شیر کے جو سامنے گیا، شیر آیا تھا شکار کو، شیر آیا تھا شکار کو، اور خود شکار ہو گیا، شیر آیا تھا شکار کو، اور خود شکار ہو گیا، آپ کے قدم کو چوم کر ہار خوشبودار ہو گیا. ذکر خواجہ میں نے جب کیا تو رحمتوں کی چھا گئی گھٹا، ذکر خواجہ میں نے جب کیا ذکر خواجہ میں نے جب کیا تو رحمتوں کی چھا گئی گھٹا، پھر رضا کا نام لے لیا، پھر رضا کا نام لے لیا تو جلسہ شاندار ہو گیا. رسول اللہ نہیں چھوڑیں گے. کا نام لے لیا تو جلسہ شاندار ہو گیا، اور شیدا ہر یزید کانپ اٹھا جس گھڑی علی کا لاڈلا، شیدا ہر یزید کانپ اٹھا شیدا ہر یزید کانپ اٹھا جس گھڑی علی کا لاڈلا، دیکھ کے ذوالفقار حیدری، دیکھ کے ذوالفقار حیدری
کا دامن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کہ ذوالفقار حیدری گھوڑے پہ سوار ہو گیا یا نبی وجود آپ کا حاصل بہار ہو گیا اور شاید ہر یزیدی کانپ اٹھا شاید ہر یزیدی کانپ اٹھا جس گھڑی علی کا لاڈلا لیکن ذوالفقار حیدری گھوڑے پہ سوار ہو گیا آپ کے قدم کو چوم کر ہار خوشبودار ہو گیا یا نبی وجود آپ کا حاصل بہار ہو گیا نہ تھے تو کچھ رکھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ رکھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان ہے پھر کے غریب گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے جو ہمارے نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو ہمارے نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو روئے جو اب نصیب کو روئے جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گڑی سجائے کیوں پھر کے ٹھوکر سب کی کھائے کیوں اب تو نہ روکے غنی عادت سگ بگڑ گئی اب تو نہ روکے غنی عادت سگ بگڑ گئی میرے کریم پہ رہی میرے کریم پہ رہی لقمۂ تر کھلائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے جانا ہے سر کو جا چکے
بجائے سوز غم کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے پھر کے گلی گلی دبا ٹھوکر سر کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے جائے. الحاج شاہ مفتی ابراہیم مقبولی صاحب قبلہ و دیگر حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ نحمده نستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ضد له ولا مثل مثيل له ولا قسم قسيم له ولا جسم جسيم له ولا نظير له ولا وزير له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضاهي له ولا مناظر له ولا مقابل له. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وكنزنا وزهرنا ليومنا وغدنا مأوانا وملجانا ومنجانا وكهفنا إمامنا ومرشدنا نبينا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وشافي صدورنا وغوثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا محمد عبد الله ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا انزلناه في ليلة القدر. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. سنیم من نعرہ تکبیر و رسالت میزنم دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم. ظہور شان یزدانی نمود شان ربانی ظہور شان یزدانی نمود شان ربانی. خدا کا دوسرا کوئی یا رسول اللہ نہ کوئی آپ کا ثانی. اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود. حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام.
جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اور دل سمجھ سے بھرا پر یوں کہوں، غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ روشن درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقی سید المتقی، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام ہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام۔ در منصور قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ در درج نجف مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیمہ پہلمہ کہف امن و اما، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ مومنی پیش فتح و پس فتح، سب اہل خیر و عدالت پہ لاکھوں سلام۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اس سے قبل کہ میں چند باتیں آپ سے کروں، آپ اسے سنیں جی لگا کر۔ دونوں عالم کے تاجدار، انبیاء کے سرخیل و سردار، نبی اکرم نور مجسم، تاجدار ہل و حرم، شفیع اعظم، تاجدار مدینہ فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، سرور قلب و سینہ، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہ بزم جنت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طب و نصحت، مہر چرخ نبوت، نور عین لطافت، گل باغ رسالت، منبع علم و حکمت، مصدر مظہریت، مظہر مصدریت، کہف روز مصیبت، ہم غریبوں کی سربت، حق تعالیٰ کی منت، صبح کائنات کے شمس الدہا، شام کائنات کے بدر الدجا، انیس بے کساں، چارساز دردمنداں، نگیر تاباں، شہنشاہ حسینہ، مہتاب شہ جبینہ، سرخیل زہر جمالہ بلالہ رخاں۔ درود پاک کی ڈالیاں عقیدت کی تھالیوں میں پیش فرمائیں، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا
وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا ایک ہی نام سے چل رہی تھی، ایک ہی نام سے پل رہی تھی، وہ نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس کو صدقہ نام محمد کا ملے گا وہ اپنے آپ میں امر ہوتا جائے گا اور دنیا اسے پہچانتی جائے گی۔ اسی لیے ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں، جس کا رشتہ پیغمبر کی دہلیز سے مضبوط نہیں، وہ کتنے بڑوں سے رشتہ مضبوط کر لے وہ کمزور ہے۔ رفیقان گرامی، آج کی یہ بابرکت اور مقدس رات جس کے حوالے سے اللہ جل مجدہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، بلکہ ایک آیت نہیں مکمل سورت نازل فرمائی۔ رب حکیم و قدیر فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ پوری سورت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس مقدس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے۔ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اور ایک بنی اسرائیل کے اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے کا تذکرہ چھڑا جسے جناب شمعون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بڑے عابد و زاہد شخص کا تذکرہ چھڑا، 1000 سال 1000 مہینے تک جس بندے خدا نے ایسی اللہ کی عبادت کی کہ وہ دن کو روزہ رکھتا، جہاد فی سبیل اللہ کرتا، اور رات کو مصلی بچھا کر اللہ کے لیے سجدے کرنے کے لیے ٹھہر جاتا۔ ایسی عبادت مسلسل 1000 مہینوں تک بنی اسرائیل کے ایک ولی نے کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ صحابہ سن رہے تھے کہ کیا ذوق عبادت ہوگا کہ جو آدمی دن بھر جہاد فی سبیل اللہ کرے، دن کی کڑکتی دھوپ میں روزہ رکھ کر اللہ کو راضی کرے، وہ بھی مسلسل 1000 مہینوں تک۔ 1000 مہینوں کا مطلب ہوا کہ آدمی اپنی اس 1000 مہینوں کی زندگی کے اندر جسے کیلکولیٹ کیا جائے تو تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتی ہے۔ 83 years 4 months، جس نے مسلسل ہر روز دن میں روزہ رکھا اور ہر رات کو مصلی بچھا کر اللہ کے حضور تقرب کے لیے سجدے پیش کیے۔ صحابہ کے جی بول اٹھے، دل میں طرف پیدا ہوئی کہ کیا بندہ خدا ہے، کتنا ذوق عبادت اس کے سینے میں ہے، اللہ رب العزت کے لیے سجدے کرنے کے لیے اس کے ماتھے کے اندر کتنی زیادہ طرف موجود ہے۔ جناب شمعون کی عبادت کا تذکرہ سن کر کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اپنی عبادتیں کمزور محسوس ہونے لگی۔ اپنی عبادتوں کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ہم چاہ کر بھی اگر اتنی زیادہ عبادت کرنے کی لگن لے کر کے بھی دن کو روزہ رکھنا شروع کر دیں، رات کو اللہ کے حضور ہم سجدے کی نیاز مندانہ جبین جھکا کر اللہ کے حضور راضی رہنے کے لیے مصلی بچھا دیں، تب بھی ہم اس ایک آدمی کی طرح عبادت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ میرے آقا نے خود فرمایا، اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے بیچ ہی ہوا کرتی ہے۔ زیادہ تر میری امت کے لوگ 60 سے 70 سال کی زندگی اسی بیچ گزار کر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کا وہ ایک آدمی جس نے 1000 مہینے تک اللہ کے حضور جبین نیاز راتوں میں خم کی ہے، دن کو جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے، اللہ کے حضور اپنے آپ کو اپنے جسم کو تھکایا ہے، ہم اس کے مقابل کب اپنے عمل رکھ سکتے ہیں، کب ہمارا پلہ اتنا بھاری ہو سکتا ہے۔ صحابہ کے دل اس واقعے کے بعد محزون ہو گئے، صحابہ کے دلوں میں خیال آنے لگا کہ ہمیں بھی اتنا ثواب چاہیے، ہمیں بھی اس قدر عبادت کا ذوق اگر ہم لے کر بھی کرنا چاہیں تو 1000 مہینے کی ہماری زندگی نہ ہو پائے گی۔ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس واقعے کے بعد ہم سب کے دل بے چین ہو چکے ہیں، اے کرم فرمانے والے سرور، اے رحم فرمانے والے، اے ہمارے حال زار کو اللہ تک پہنچانے والے، اے بے سہاروں کے سہارا نبی، اے غمگین دلوں کو خوش کرنے والے نبی، آج آپ کے صحابہ کے دل میں ایک بے چینی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں بھی اتنی کثرت سے بڑھ جائیں، ہم بھی اللہ کے حضور بنی اسرائیل کے ان ولیوں کی طرح عبادت کر کے رب کی بارگاہ میں جبین نیاز راتوں کو خم کریں اور دن کو اللہ کو
راضی کرنے کے لیے عبادتیں کریں، لیکن اے پیغمبر آپ تو خود جانتے ہیں، آپ کا خود کا فرمان ہے کہ ہم عبادت بھی کریں تو 83 سال ہماری عمر ملے نہ ملے ہمیں پتہ نہیں ہے، 100 سال کی عمریں ہمارے ہو کہ نہ ہو ہمیں خبر نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب شکایت صحابہ اکرام نے اپنے دل کا ٹکڑا رکھا، حضور کی بارگاہ میں عریضے پیش کیے کہ سرکار کچھ نظر کرم فرما دے، حضور نے سن کر زبانی طور پر کوئی اظہار نہ فرمایا، دل میں غم محسوس کرنے لگے، کہا بات تو صحیح ہے، کہاں بنی اسرائیل کے وہ لوگ جن کی عمریں 300 400 700 800 1000 1400 1500 اتنی لمبی لمبی عمریں پانے والے، اور کہاں میری امت کی کوٹا عمریں لے کر دنیا میں آنے والے جن کی 50 سال کی عمر ہے، 60 سال کی عمر ہے، 70 سال کی عمر ہے، اتنی مختصر سی عمر لے کر آنے والے میرے جوان میری رضا کی خاطر اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے راتوں رات سجدہ بھی کریں گے تو بنی اسرائیل کے مقابل وہ عبادت نہیں کر پائیں گے جنہوں نے 300 سال عبادت کی ہے، جنہوں نے 400 سال عبادت کی ہے، جنہوں نے 500 800 1000 سال عبادتوں کے نذرانے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر دنیا کے آگے رکھے اور بتایا ہے کہ عبادت کیا ہوتی ہے اور ذوق عبادت کیا ہوتا ہے۔ جب رب کے حبیب کے حضور یہ قضیہ پہنچا، دل میں سرکار غم محسوس کرنے لگے اپنی امت کی عبادت کے حوالے سے۔ ابھی دل میں مصطفیٰ کے غم کا آنا ہی تھا، کائنات میں خوشی کے فوارے نچھاور کرنے والا رب جو غریبوں کو عطا کر دے تو خوش کر دیتا ہے، جس رب کی نعمتیں کافر کھا کر دنیا میں عیش کرتا ہے، جس رب کی نعمتیں مشرکوں مرتد کھا کر کے دنیا میں جی رہے ہیں، رب کو یہ کب گوایا ہے جس محمد کے صدقے کائنات کو نعمت دے رہا ہوں اس کے دل میں غم آ جائے۔ رب کی رحمت جوش میں آئی اور جناب جبریل امین کو اللہ نے حکم دیا ہے جبریل سدرہ چھوڑو اور جاؤ میرے محبوب پیغمبر کو مجدہ سناؤ اور پوری آیت نازل کر دو اور یہ کہو کہ اللہ نے آپ کی امت کے لیے تحفہ دیا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ وہ تو بنی اسرائیل کے ایک آدمی کی 1000 مہینوں کی عبادت تھی، اے پیغمبر تمہاری امت کے ایک ایک آدمی کو میں نے ایسی نعمت دی ہے جو ایک رات اپنی زندگی کے اندر میری رضا کی خاطر جاگے گا، آپ کو خوش کرنے والی ادائیں کرے گا، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جسے شب قدر کہا جاتا ہے، جو اس رات میں جاگ کر اللہ کو خوش کر دے۔ اے محبوب پیغمبر اس ایک رات کے صدقے میں اسے 1000 مہینوں کا ثواب عطا۔ سبحان اللہ، لبیک یا رسول 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 اللہ، رسالت یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ آپ جس طریقے سے رنگ محفل جمائے ہیں، ہم جو محفل میں آئے بیٹھے ہیں بہت لوگ خار کھائے بیٹھے ہیں، ہم جو محفل میں آئے بیٹھے ہیں بہت لوگ خار کھائے بیٹھے ہیں، ذرا سانس دھیمے لیجئے صاحب، بہت لوگ نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، نہ کسی کی بد نظری کچھ بگاڑ سکتی ہے، نہ کسی کی بدخواہی کچھ کر سکتی ہے۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ارے جب غوث کی تائید کسی بندے خدا پہ پڑ جائے اس کا دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ غوث کے بھی آقا اور صدیق کے بھی آقا کی تائید جس کو مل جائے تو پھر دنیا اس کا کیا کر سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی خوشی، حضور کی رضا، حضور کی امت پر تحفہ کے طور پر اس رات کو عطا کیا، اور اس رات کو عطا کرنے کے بعد صحیح بخاری کی حدیث سے جب یہ تحفہ ملا، سرور کائنات علیہ السلام اس رات میں نکلے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے جناب عبادہ ابن صامت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر فتلاحى رجلان من المسلمین
فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاها فلان وفلان فرفعت فعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في 9 و7 و5. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبادہ ابن ثابت کہتے ہیں سرور کائنات کاشانہ مقدس سے باہر نکلے تو اتنے میں دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نکلا تھا تمہیں لیلۃ القدر کی فکس ڈیٹ اور تاریخ بتانے کے لیے کہ وہ کون سی رات ہے، لیکن جب دو مسلمان آپس میں لڑنے لگے جھگڑنے لگے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں فرفعت، تو اب اس رات کو چھپا دیا گیا ہے، اس کی تاریخ کو اٹھا لیا گیا ہے. لیلۃ القدر نہیں اٹھا لی گئی. لیلۃ القدر کس رات میں ہے اللہ نے اس کو چھپا دیا. پھر حضور فرماتے ہیں فَالْتَمِسُوهَا فِي 9 و7 و5. اب تم اسے 25ویں میں تلاش کرو، 27ویں میں تلاش کرو، 29ویں میں تلاش کرو. بعض دوسری روایتوں کے اندر آیا حضور پاک فرماتے تحروا لیلۃ القدر. حضور پاک نے فرمایا کہ تم لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی پوری 5 راتوں میں شمار کرو، دیکھو تلاش کرو، کسی نہ کسی میں تمہیں شب قدر مل جائے گی. اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس مقدس رات کے حوالے سے بیان کرنے کے لیے اپنے آپ کو باہر نکالا، جب دو مسلمان آپس میں لڑنے لگے تو دو مسلمانوں کے لڑنے کی وجہ سے شب قدر جیسی عظیم نعمت کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا. میاں جب دو لوگ لڑ جائیں تو شب قدر کی جیسی عظیم نعمت چھپ جاتی ہے. جہاں پوری قوم آپس میں دست و گریباں ہوئی پڑی ہے، کسا کسی کا عالم ہے، رسا رسی کا عالم ہے، وہ اس کے گریبان کو پھاڑنا چاہتا ہے، یہ اس کے دامن کو چیرنا چاہتا ہے. جب دو مسلمان لڑ جائیں تو اللہ شب قدر جیسی نعمت کو چھپا دے. جہاں پوری قوم حسد و کینے اور بغض و عداوت کی آگ میں جھوجی جا رہی ہے تو وہاں نعمتیں اترے گی. لہذا یہ رات جہاں اللہ کی طرف سے بے شمار تحفوں کا ذخیرہ لے کر اترتی ہے، وہیں یہ درس دیتی ہے کہ اے ایمان والوں اس رات کی برکت چاہتے ہو تو اپنے سینے کو حسد و عداوت و بغض و کینے سے پاک کرو. بغض کے ساتھ، کینے کے ساتھ، حسد کے ساتھ، خدا کی نافرمانیوں کے ساتھ، شراب کی عادتوں کے ساتھ، عیاشیوں کی لت کے ساتھ اگر کوئی بندہ اس رات کو پا لے بھی تو بہت دور ہے کہ خدا کی رحمت اس کے قریب آئے. یہ وہ عظیم الشان رات ہے جو اللہ کی طرف سے اپنے پیغمبر کے وسیلے سے امت پر تحفہ بنی، اور اللہ نے فرمایا یہ قدر والی رات ہے، یہ قدر والی رات ہے. علماء فرماتے ہیں کہ قدر کا مطلب کیا ہے. بعض علماء نے کہا قدر کی شان، قدر کا مطلب شان اور عظمت اور عظیم الشان ہونے کی طرف اشارہ ہے. اس رات کے اندر اللہ نے اتنے تحفے رکھے، اتنے انعامات رکھے اور اس کی شان کو اتنا بڑھا دیا کہ اللہ نے اس کا نام ہی قدر والی رات رکھا. بعض علماء نے فرمایا کہ یہ وہ عظیم الشان رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قدر والی کتاب کو قدر والے رسول پر قدر والی امت کے لیے اتارا، اسی لیے یہ لیلۃ القدر بن گئی. بعض علماء نے فرمایا کہ اس رات میں ناقدرہ آدمی بھی آ کر جاگ کر اللہ کی تلاوت کرے تو اللہ اسے قدر والا بنا دیتا ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا. غرض ہے کہ یہ قدر و عظمت والی رات اسی کو ملے گی جو قدر والا ہوگا، اور ناقدرہ بھی فیض اسی وقت پائے گا جب رات کی قدر کرے گا. عزیزان ملت و رفیقان گرامی، لیلۃ القدر قدر والے رسول کے صدقے قدر والی امت کو اللہ نے تحفے میں دی. معراج کی رات سفر معراج ہوا سرکار کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش سے پرے لامکان میں بلا کر مصطفیٰ کو نوازا. رات عظمت والی بن گئی سرکار کے جانے کی وجہ سے. سیدہ عائشہ کے بستر کو چھوڑ کر 15ویں شعبان کی رات کو سرکار نکل پڑے، اماں عائشہ پیچھے پیچھے، اور حضرت رسول اکرم علیہ السلام نے دیکھا احد کے قبرستان کے قریب تو فرمانے لگے اے عائشہ کیا تو یہ سوچتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تیرے حق میں کوئی کمی کر دیں گے؟ نہیں، آج کی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور پوچھتا ہے اے میرے بندو کوئی مغفرت مانگنے والا ہے میں اسے مغفرت عطا کر دوں، کوئی رحمت مانگنے والا ہے میں رحمت دے دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے میں رزق دے دوں. آج اسی رات کے صدقے کہ اللہ تعالیٰ نے اس 15ویں شعبان کو مجھے اطلاع فرمایا، جس کے بتانے سے 15ویں شعبان کی رات دنیا کے آگے راز تھی لیکن کھل گئی.
اللہ تبارک تعالیٰ نے جس پیغمبر کی اطلاع سے شب برات کو عام راتوں کی طرح نہ رکھا، شب برات بنا دیا، آزادی جہنم کی رات بنایا، اللہ جس کے سفر کو شامل کر دے وہ رات سفر معراج کے وسیلے سے عزتوں والی رات بن جائے، اور اللہ تعالیٰ مصطفیٰ پر قدر والا قرآن نازل کرے تو خود قرآن میں فرمائے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اے لوگوں ہم نے قرآن کو، قدر والی کتاب کو قدر والی رات میں نازل کیا، تم پر نہیں اپنے پیغمبر پر۔ جب معراج کی رات حضور کے سفر سے عزت والی بن جائے، شب برات حضور کی اطلاع سے عزت والی بن جائے، قدر والی کتاب جو حضور کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ حضور کو مل جائے تو شب قدر والی بن جائے، تو جس رات صاحب قرآن آئے، صاحب معراج آئے، برات دینے والے آئے، پھر وہ رات کتنی قدر و عظمت والی ہوگی۔ اسی لیے ہم اہل ایمان کہتے ہیں شب قدر سے بڑھ کر عزتوں والی وہ رات ہے جس رات صاحب قدر، صاحب عزت، صاحب منزلت، صاحب قرآن پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اللہ چاہتا تو حضور کو لیلۃ القدر ہی میں پیدا فرما دیتا۔ ایک بڑی خاص بات آپ سے کر رہا ہوں، آج لیلۃ القدر ہے، ایک اعتراض ہے، اس کا جواب بھی لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ بعض علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سرکار کو لیلۃ القدر میں پیدا فرما دیتا کہ اتنی بڑی رات ہے اور حضور اس میں تشریف لے آئے، اور بعد میں اعلان ہوتا کہ لیلۃ القدر پہلے سے عظمتوں والی تھی، محبوب اسی عظمت والی رات میں ہم نے تمہیں بھیجا۔ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کو جمعہ کی رات میں پیدا فرماتا کہ جمعے کی رات بڑی عظمت والی ہوتی، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ رجب کے مقدس مہینے میں کسی رات میں اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا اور یہ کہتا کہ رجب تو اللہ کا مہینہ ہے، اے محبوب پیغمبر ہم نے تمہیں اس رات میں بھیج دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں مقدس راتیں تو بہت ساری تھیں، لیکن اللہ نے جو پہلے سے راتیں مقدس تھی اس میں سرکار کو نہیں بھیجا، کیونکہ جو رات پہلے سے مقدس ہوتی سرکار کو اسی میں بھیجتا تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ سرکار کو اس رات کا فیض ملا ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رات سرکار کو فیض نہیں پہنچاتی، سرکار راتوں کو فیض پہنچاتی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تاکہ دنیا یہ جان لے جس رات پیغمبر آئے وہ نہ تو جمعے کی رات ہے، نہ قدر کی رات ہے، نہ کوئی اور رات ہے، یہ رات جس رات سرکار آئے دوشنبے کی رات سرور کائنات دنیا میں جلوگر ہوئے، اس سے پہلے نہ اس تاریخ کو کوئی پہچانتا تھا نہ اس رات کو کوئی جانتا تھا۔ جب سرکار تشریف لائے ساری دنیا نے جان لیا کہ وہ دن دوشنبہ کا تھا، وہ تاریخ 12 ربیع الاول کی تھی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو قدر والی رات سرکار کے وسیلے سے قدر والی ہے، اور قدر والے لوگ قدر والی چیزوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ عظیم الشان رات کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کے اندر فرشتے اترتے ہیں، اتنی کثرت سے اترتے ہیں، اتنی کثرت سے آسمان کے فرشتے نوری مخلوق اترتی ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ حضور پاک صاحب دولاک علیہ الصلوۃ والسلام پر منزل یہ قرآن کہتا ہے والروح۔ علامہ حسن رضا کہتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ سرور کائنات کی زندگی میں حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں اتنی بار آئے کہ اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو یوں لگتا ہے وہ جاتے ہی نہیں تھے، وہ ہمیشہ سرکار کی بارگاہ میں رہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے رخصت کے بعد حضرت جبریل دنیا میں نہیں آتے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ کی وحی پہنچانے کے لیے، کلام خدا پہنچانے کے لیے جناب جبریل سدرا سے آتے۔ اب جب سرکار ظاہری دنیا سے رخصت ہو گئے، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اب جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا دنیا میں موقوف ہوا۔ لیکن قربان جاؤ کہ ایک رات سال کی ایسی آتی ہے جب جناب
جبرائیل سدرہ کے مکی سید الملائکہ فرشتوں کے سردار روح الامین سدرہ سے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، آسمانی فرشتے بھی اترتے ہیں، فرشتوں کے سردار جن کو روح کہا گیا جناب جبریل بھی دنیا میں آتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں آیا فرشتوں کو جناب جبریل کہتے ہیں زمین میں پھیل جاؤ، جہاں جہاں اللہ والے عبادت کرتے ہوئے دکھیں انہیں جا کے مصافحہ کرو، ان سے ہاتھ ملاؤ اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو۔ تو اے اہل ایمان، یہ رات اتنی مقدس ہے، آسمانی فرشتے زمین پر اس قدر اتنی کثرت سے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین کا دائرہ، زمین کا احاطہ اترنے والے ملائکہ کی فوجوں کے لیے تنگ پڑ جاتا ہے۔ جناب جبریل امی اترتے ہیں، اللہ کے بے شمار انعامات اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تقسیم فرماتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں شب برات کے فیصلے ملائکہ مقربین کے سپرد کر دیے جاتے ہیں اور وہ اپنے کام اور ڈیوٹی میں لگ جاتے ہیں، ارزاق تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مقدس رات ہے جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر کا جو انسان کا کھاتا ہے وہ معمول فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایسی عظیم الشان رات کی جس ایک رات میں جاگنے سے اللہ تعالیٰ 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ جس کو زندگی میں ایک رات ملی اس نے 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب پایا۔ جس نے خدا کی زندگی میں 2 بار شب قدر آئی، جس کی زندگی میں 3 بار آئی، جس نے 10 سال اپنی زندگی کے شب قدر پا لیے، اس آدمی کی 870 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ جس نے زندگی کے اندر 10 سال شب قدر کو پا لیا تو عزیزان ملت وہ اپنی زندگی کے اندر 870 سال کی عبادت کا ثواب پا رہا ہے۔ کتنی عظمتوں والی رات ہے، کتنی برکتوں والی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ بڑے 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 خطا کاروں کو، بڑے بڑے گنہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن آج کی رات بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں بخشا نہیں جاتا۔ جیسے گزشتہ راتوں میں آپ نے سنا کچھ ایسی جماعت رہ جاتی ہے جنہیں آج کی رات بھی بخشش نصیب نہیں ہوتی۔ وہ شراب کے عادی، سود خور، جادوگر، کینہ پرور، یہ لوگ جو والدین کی نافرمانی کریں اور مسلسل اس پر قائم رہیں، ایسے لوگوں کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ ہاں اگر وہ سچے دل سے آ کر اپنے والدین کو منوا کر کے ان کے قدموں پر جا کر اپنے آنسوؤں کو بہا کر کے وہ رو رو کر گڑگڑا کر یہ خواہش پیش کرے کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں آج رات اپنے رب سے اپنی بخشش لینا چاہتا ہوں، تو ایسے لوگوں کا ایک ہی راستہ ہے، وہ اپنے سینے سے کینے کو پاک کر دے، حسد کو دور کر دے، جادوگری چھوڑ دے، سود خور سودی کاروبار کو ترک کر دے اور اللہ کے حضور آ کر کے پھر یہ تمنا کرے کہ مولا میں سب چھوڑ آیا ہوں تیری رحمت کے قریب آنے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے کہے گی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اب تک تجھے اپنے رب کی رحمت سے کس چیز نے دور رکھا تھا، رکھا بھی تو تھا، تو جب بھی آئے گا اپنے رب کی رحمت کو صدا دے گا، تیرے رب کی رحمت تجھے قریب بلا کر کے نوازتی ہوئی نظر آئے گی۔ عزیزان ملت و رفیقان گرامی، اپنے گناہوں کے بوجھ پر جب بھی آپ ندامت سے اللہ کے حضور آئیں گے، یقین جانیے گا اللہ بے شمار انعامات سے نوازتا ہے۔ سچے دل سے جو بندہ توبہ کے ارادے سے رب کے حضور آتا ہے اور ندامت کے آنسو بہاتا ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، اور آج ایسی مقدس راتوں کے سردے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے کہ اللہ میں 1000 خطا بار سہی، میں کروڑ مجرم سہی، لیکن مالک تو جب بھی اپنے بندے کو توفیق دیتا ہے تو پھر نوازتا ہوا نظر آتا ہے۔ تیری رحمت سے کوئی کبھی مایوس نہیں، میں ہزاروں خطاؤں کو کر کے اپنے گناہوں کے گٹھری کو اپنے دامن میں اٹھائے ہوئے تیری بارگاہ میں آیا ہوں کہ تو معاف کر دے گا۔ تو یقین جانیے رب کو معاف کرتا ہوا پائیں گے، رب کو بخشتا ہوا پائیں گے۔ اللہ رب العزت بے شمار فضل فرمانے والا ہے اپنے بندوں پر۔ پیغمبر اعظم علیہ السلام کے پاس ایک صحابی جو ابھی صحابی نہ بنے تھے، توجہ حاضر ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، جو ابھی صحابی نہ بنے تھے، ایک بڑے خوبصورت سے شکل کے حامل، اتنا حسین چہرہ، اتنا حسین چہرہ کہ چہرے کو دیکھو تو بار بار دیکھنے کا من کرتا ہے، اتنا حسین چہرہ کہ لکھنے والوں نے لکھا عرب کی حسین عورتیں پردے میں رہ کر اس نوجوان کو گزرتے ہوئے ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستی تھی، اتنا حسن والا کہ جس کے حسین چہرے کی شکل بنا کر جبریل امین
کرتے تھے. وہ عظیم الشان صحابی جنہیں دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. حضرت دہیا کلبی کے حسن کو دیکھا سرور کائنات نے دل سے آج رات میں دعا کی. رات تھی, سرور کائنات نے رات میں رب کے حضور کہا کہ مولا میری امت کا اتنا حسین جوان ہے, کتنا خوبصورت اس کا چہرہ ہے, کتنی پیاری اس کی بھویں ہیں, کتنی پیاری اس کی رنگت ہے. مولا اچھا نہ لگے گا کہ یہ جہنم میں جلے گا, تو اس کے دل کو ہدایت کی توفیق دے دے, تو اس کے دل کو نور ایمان سے منور کر دے. رات پیغمبر کے ہاتھوں سے دعا نکلنی تھی, زبان اقدس کا ہلنا تھا. صبح اللہ نے اس نوجوان کو مصطفیٰ کے دربار میں حاضر کر دیا. وہاں سرور کائنات کی بارگاہ میں آ کر ٹھہر کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ بتائیے آپ کیا دین لے کر کے آئے ہیں, آپ کے دین کے احکامات کیا ہیں, فرامین کیا ہے, مجھے سکھلائیے. حضور نے فرمایا میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں, میں یہ کہتا ہوں میں اس کا سچا رسول ہوں, سچا بندہ ہوں, ملائکہ پر ایمان لانے کا قول کرتا ہوں. میں جس دین کا تمہیں اپنی طرف جس دین کی دعوت دے کر بلا رہا ہوں وہ دین حنیف ہے, وہ دین برحق ہے, اس میں کوئی شرک کا تصور نہیں, کسی کفر کا تصور نہیں, اس عظیم دین کو مان لو. تو اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ ماننے کو تو بہت پہلے دل چاہتا تھا, ماننے کو اور آپ کی آغوش میں آنے کو بہت پہلے دل کرتا تھا, لیکن سرکار دل میں ایک ڈر تھا کہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں, اگر میں آپ کے پاس آؤں گا تو کیا میرے ان گناہوں کو آپ کا رب معاف کر دے گا. میں اتنا بڑا خطاوار ہوں کہ میرے ان گناہوں کی معافی کی مجھے امید نہ تھی کہ آپ کا رب میری ان خطاؤں اور میری ان گناہوں کو معاف فرما دے گا. سرور کائنات نے کہا بتاؤ وہ کون سی خطائیں ہیں جس پر تمہیں اتنا ڈر لگا رہتا ہے. حضرت دہیا کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور میں نے 70 گھروں کی پیدا ہوئی زندہ بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے. کہ حضور میں نے انہی ہاتھوں سے 70 گھروں کی ننھی ننھی تڑپتی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے لے کر منو مٹی تلے دبا دیا. وہ چیختی رہی, وہ ننھی جانیں سسکتی ہوئی آہے دیتی رہی, وہ پکارتی رہی, لیکن میرے ہاتھوں کو ترس نہ آیا, میرے کلیجے کے اندر پسیج پیدا نہ ہوئی, میری آنکھوں کے اندر اشک نہ نکلا. میں نے کٹھور دل کے ساتھ سخت ہمتی کے ساتھ ان بچیوں کو منو مٹی تلے دبا دیا. کہا یا رسول اللہ کیا آپ کا رب مجھے معاف کر دے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام جواب دینے ہی والے تھے کہ جناب جبریل حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے کہ سرکار اس بندے سے کہہ دے جو کیا تھا وہ اسلام سے پہلے ہے, جب مصطفیٰ کے آغوش میں آ گیا اللہ نے سب معاف کر دیا ہے. خدا نے وہ تمہاری ساری خطاؤں کو بخش دیا. دامن محمد میں جتنے لوگ آتے جائیں گے خدا کی رحمت سے وابستہ ہوتے جائیں گے. حضرت دہیا خوش تو ہوئے لیکن اب بھی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, مسلسل آنسو بہ رہے تھے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر ایک اور بات ہے. کہ حضور آپ کہیں تو میں عرض کروں گا. سرور کائنات کہنے لگے اس سے بڑھ کر تیرا اور کون سا گناہ ہے. حضرت دہیا کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اے کریم آقا میں بہت بڑا تاجر آدمی ہوں, ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے مجھے ایک لمبے وقت کے لیے اپنا ملک چھوڑ جانا ہوا. میری بیوی حاملہ تھی, میں نے کہا بیٹی پیدا ہو جائے تو مار دینا, بیٹا پیدا ہو جائے تو رکھ لینا. یہ وصیت کر کے میں چلا گیا گھر چھوڑ کر کے. سالوں بیت گئے, میرا گھر کو پلٹنا نہ ہوا, میں تجارت پہ لگا رہا, نفع نقصان کے حساب و کتاب پہ لگا رہا, اپنے مال کو ملک در ملک پہنچاتا رہا, نفع خاص کے لیے کوشاں ہوتا رہا. میں نے عرب کے کوہساروں کی جنگلات کی خاک چھانی ہے کہ حضور میں سالوں بعد جب اپنے گھر پلٹا اور آ کر کے دروازے پر دستک دی تو ایک پیاری سی ننھی سی جان آ کر کے دروازہ کھولنے لگی اور حسین چہرے والی ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا. تو میں نے پوچھا کہ بیٹی تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں, میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں. تو میری حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا. سرکار میں نے کہا اس بچی سے اگر تو مالک کی بیٹی ہے تو اس گھر کا مالک میں ہوں. اتنا کہنا تھا ننھی جان جو اپنے نرم نرم ہاتھوں سے میرے گھٹنوں کو آ کر پکڑ کر رونے لگی کہ ابا جان اتنے دنوں ہو گئے آپ کو دیکھے ہوئے, آپ کہاں تھے, ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے. ماں کہتی تھی بس اتنا کہ تمہارا والد پلٹے گا, ماں بس اتنا کہتی تھی کہ تمہارا باپ آئے گا, ہم نہیں جانتے تھے آپ کب آئیں گے. کہے میرے والد گرامی ہے بابا جان آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس جایا کرتی تھی, آخرکار آپ آ گئے. یہ بچی اپنے ڈھنی زبان سے توتلی زبان سے اپنے باپ کو یاد
जज्बात कर रही है, मोहब्बत प्यार के वो गुंचे पेश कर रही है। हजरत दिहिया कहते हैं सरकार वो बच्ची इतने सालों बाद मुझे देखकर इतना खुश हो रही थी, लेकिन मैंने उसे अपने उसी घुटने से झिड़क दिया और ढकेल करके मैं अंदर चला गया। और मैंने जाकर के बड़े जोर लहजे से अपनी बीवी से पूछा कि खातून ये किसकी बेटी है? तो मेरी ज़ौजा ने कहा गुस्ताखी माफ हो, अगर मेरी जान बख्श दे तो ये आप ही की औलाद है। इतना कहना था, फिर मेरा पारा और गर्म हुआ। मैं और जनाब में आकर कहा 70 घरों की मन्नी जानों को दिहिया ने अपने हाथों से मनो मिट्टी तले दबाया है। लोग अगर देखेंगे कि मैं अपनी घर की बच्ची को बचा रहा हूँ तो पूरे समाज और मुआशरे के अंदर मेरे नाम पर तुफ हाय होगी। तुमने ये कौन सा अजाब मेरे ऊपर मुसल्लत कर दिया है? मैंने कहा था अगर लड़की हो जाए तो इसे अपने हाथों से दफना देना, मार करके कत्ल कर देना, लेकिन तुमने इसे जिंदा क्यों छोड़ा? रफीकान गिरामी, सरकार अहमद करार ये वाकया सुन रहे हैं, जनाब दिहिया बयान कर रहे हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से चश्माने मुबारक से आंसू मुसलसल जारी है, अश्क रवा है। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जनाब दिहिया कहते हैं सरकार बेटी का चेहरा इतना हसीन था कि मैं जब देखता मोहब्बत की नजर से तो दिल चाहता इस बच्ची को और देखूं, अपने कलेजे से लगाओ, अपने सीने के करीब करो। लेकिन हाय अफसोस मुआशरे की नामालूम कद्र ने, मुआशरे के अंदर अपने नामो नमूद की ख्वाहिश ने अपनी इज्जत को बचाने और अपने आप को संभालने ने मुझे इतना मजबूर कर दिया। और जाहिरी तौर पर कबीले की इमारत और सरकार ने मुझे कहा कि नहीं, तुझे अपनी जान को भी मारना पड़ेगा। मैंने अपनी ज़ौजा से कहा कैसे तैयार करो, मैं इसे किसी नामालूम दावत पे ले जाने का कह दो कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कहीं ले जा रहे हैं। जनाब दिहिया कहते हैं कि मेरी ज़ौजा ने उसे तैयार करके मेरे हवाले किया। वो छोटी सी जान जब मेरे साथ सवारी पर सवार होकर निकलने लगी, मुझे बार बार पूछती का बहुत दिन हो गए थे आप ना आए, क्या मुझे अपनी नानी के यहाँ छोड़ने जा रहे हैं? मैं खामोश होता, वो बच्ची फिर मुझसे पूछती क्या खिलौना दिलाने के लिए ले जा रहे हैं? वो बच्ची फिर मुझसे पूछती, मैं खामोश हो जाता। वो कहते कि अब्बा जान मुझे घुमाने ले जा रहे हैं। वो बच्ची फिर पूछती, मैं खामोश हो जाता। गर्जे के सफर चलता रहा, बच्ची सवाल दर सवाल करती रही, मेरी जबान पर सिर्फ खामोशी थी। बिलाखिर एक नामालूम गुमनाम सी जगह ले जाकर बीच जंगलात से इलाके के अंदर मैंने अपनी ही इस अजीम और शानदार और खूबसूरत और हसीन बच्ची की अपने हाथों से कब्र खोदनी शुरू कर दी। मैं कब्र खोद रहा था, मेरी बच्ची सवारी से नीचे उतर करके मुझे देखती और कहती अब्बा आपके माथे पर पसीना आ रहा है, आप कहें तो पोंछ दूं। और अपने छोटे छोटे हाथों को ला करके रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाक़िया सुन रहे हैं, आंखों से अश्क रवा है। सरवरे कायनात से जनाब दिहिया अपने हाथों से अपनी बच्ची को दफनाने का वाक़िया बता रहे हैं कि मैं कितना बड़ा गुनहगार था। या रसूल अल्लाह, वो बच्ची कड़कती धूप में मेरे माथे पर पसीने को देख करके अपने छोटे से रुमाल को और अपने इस छोटे से बदन के कपड़े को लाकर मेरे माथे को पोंछने लग जाती। लेकिन हाय अफसोस मेरे जान और सीने की कठोरता और इस सीने की सख्ती और सख्ती पर कि उस बच्ची के छोटे छोटे हाथों से जो कड़कती धूप में अपने बाप के आए पसीने को पोंछ रही है, लेकिन मेरा दिल उस वक्त भी उसके लिए राजी ना हुआ, हत्ता कि मैंने पूरी कब्र खोद दी। और सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुने जा रहे हैं। जनाब दिहिया कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब पूरी कब्र खोद दी गई, बच्ची मेरे करीब आई और मुझसे कहने लगी अब्बा जान ये इतनी धूप में आप क्या काम कर रहे हैं? आप अगर कहते हैं तो कुछ देर के बाद हम आएंगे, आप इतनी धूप में काम न करें, आपके जिस्म को थकता हुआ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अब्बा इसे छोड़ दें। वो बच्ची मेरे लिए गुजारिशात करती रही। जब करीब आई तो मेरे संग दिल ने, मेरे इस पत्थर नुमा दिल ने उस वक्त भी उस पर कोई तरस न खाया। मैंने ताजा बनी हुई कब्र में उसको अपने हाथों से ढकेल दिया और फिर इन्हीं हाथों से मैंने मिट्टी डाल करके उसको मनो मिट्टी तले औंधा कर दिया। वो चीखती रही कि अब्बा जान अगर आप नानी के घर नहीं छोड़ना चाहते तो मुझे वापस ले जाइए, मैं छोड़ने की जिद नहीं करूंगी। अगर आप खिलौना नहीं दिलाना चाहते हैं तो मत दिलाइए, मैं आपको खिलौनों की जिद नहीं करूंगी। कहा है मेरे वालिद गिरामी, अगर मेरा चेहरा पसंद नहीं है तो मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने कभी ना आऊंगी। ऐ मेरे वालिद गिरामी, मुझे आप एक मर्तबा जान बख्श दीजिए, मैं आपके सामने कभी ना आऊंगी। मुझे ले जाए, मुझे जिंदगी की अमान दे दे। कहा है मेरे अब्बा जान, मुझे जिंदगी की अमान दे दे, मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ। हज़रत दिहिया कहते हैं या सरकार, मेरी बच्ची उस कब्र में डूबे डूबे मुझसे फरियादें करती रही, लेकिन मेरे दिल को उस पर तरस ना आया। आखिरी सांस तक मैं उस पर जुल्म करता रहा, हत्ता
फरमाया, या रसूल अल्लाह, वो जुमला ये था। मेरी बच्ची ने कहा, मेरा बाप तो मुझे मनो मिट्टी तले डालकर यकीनन जाएगा, ये काम इसका है, ये मुझ पर रहम नहीं खाएगा, लेकिन है मेरे वालिद गिरामी, मेरे कानों में ये सदा इस वक्त आ रही है कि वो पैगंबर आ चुका है, जो मरी हुई बच्चों को, जो जाए हुए, जो ताजा जनी हुई बेटियों को अमन व अमान नसीब करेगा, जो मरती हुई बेटियों को जिंदगी अता करेगा। मेरे कानों में ये खबर आ रही है, खातमे पैगंबर आ चुके हैं, मोहम्मद इंसजा आ चुके हैं, कौनैन के दूर आ चुके हैं। ये बच्ची का आखिरी जुमला था कि उसने आपकी बशारत दी थी और दुआ की थी, मौला बच्चियों पर जुल्म ज्यादा हो गया है, वो अमान देने वाले रसूल को भेज दे। ये जिंदा दरगोर की जा रही है, इन्हें जिंदगी देने वाले रसूल को भेज दे। या सरकार करम फरमा दे तो बताएं, क्या मेरा ये जुर्म भी माफ हो सकता है? अल्लाहु अकबर। हुजूर से हजरत दिहिया अर्ज कर रहे थे, जनाब जिब्रील अमी ने कहा, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैफियत इस वाक़ये को सुनने के बाद यह सहाबा कहते, जब हजरत दिहिया बयान कर रहे थे, हुजूर इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि आपकी पूरी दाढ़ी भीग गई। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस मुक़द्दस रीश मुबारक को तर होता हुआ देख करके सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम की सहाबा बोलते, दिहिया खामोश हो जाओ कि इतना रसूल को रुलाते हो। देखो वो करम फरमाने वाले रसूल अपनी आंखों से किस कदर रो रहे हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोते गए, वाक़या खत्म हुआ। हजरत दिहिया से सरकार ने कहा, ऐ दिहिया, वो बच्ची मेरे इंतजार में दुनिया से गई है, जरा फिर से वाक़या सुनाओ, जरा बताओ तो सही उसने मुझे कैसे याद किया था, जरा बताओ उसने मुझे कैसे पुकारा था। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हजरत दिहिया फिर वाक़या बयान करते, सरकार फिर रोते। वाक़या दूसरी मर्तबा खत्म हुआ। हजरत दिहिया से हुजूर ने कहा, दिहिया वो तुम्हारी बच्ची मेरे इंतजार में दुनिया से गई है, फिर वाक़या सुनाओ, मैं देखूं तो सही, और उसकी जान को ये खबर लग जाए कि उसे बचाने वाला रसूल दुनिया में आ गया है, उसके बाप को हिदायत देने वाला पैगंबर दुनिया में आ गया है, कौनैन के अंदर अमन व अमान का, इंसाफ का, अदल का निजाम कायम करने वाला हसीन पैगंबर दुनिया में आ गया है। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये वाक़या 3 मर्तबा हजरत दिहिया से सुना और इतना रोए कि रीश मुबारक भीग गई। हुजूर पाक फरमाते हैं, उसके बाद जनाब जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, दिहिया इस वक्त सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा कर रहा है। अल्लाह की रहमत इस वक्त कह रही है कि इसे कह दो कि अल्लाह ने इस गुनाह को भी रहमत अल्लाहु अकबर माफ कर दिया है। वाले माशरे के अंदर सरकार ने आकर जो औरतों को वफा, औरतों को वकार, जो औरतों की अहमियत बढ़ाई है, ऐ ईमान वालों, ये सारी बातों के अंदर खुलासा कलाम ये निकला, ये दुनिया के अंदर आज की है माशरे की बदलती तब्दीलियों को देख करके अनगिनत मॉडर्नाइजेशन के दिल दादा और दिल के अंदर निक नई ख्वाहिशात पैदा करने वाली औरतें जो कहती हैं कि हमें दीन मुस्तफा की जरूरत नहीं है, हमें हया और पाकबाजी की जरूरत नहीं है, हमें अपने दामन को चादर में छुपाने की जरूरत नहीं है, तुम तो बाजारों में बेची जा रही थी, तुम्हें तो लूटा जा रहा था, वकार तुम्हारा मुआशरे में कुछ न था, बेटियां पैदा हो जाए तो घरों से बाहर निकाल कर फेंक करके मनो मिट्टी तले एक कब्र नुमा या गड्ढा खोद कर दफनाया जा रहा था। तुम्हारा वकार मोहम्मद के कदमों का सदका है, वो अगर ना आते तो माशरे में बेटी का वकार न होता। जब हुजूर आए और बताया, फातिमा तो बिनातुम मिन्नी, दुनिया वालों की बेटियां तो वो है जो अब तक दुनिया में आई तो किसी का चेहरा काला पड़ गया, कोई हाथों से ले जाकर मिट्टी में दफना के आ गया, तो किसी ने पैदा हुई नन्ही जान का गला घोट करके दुनिया से खात्मा कर दिया। लेकिन सुनो, मैं मोहम्मद अपनी बेटी के बारे में क्या कहता हूँ, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। हुजूर ने कहा फातिमा जिगर का टुकड़ा है। जब सरकार ने फरमाया कि जो शख्स 2 बेटियों को अच्छी तरबियत के साथ जवान करेगा तो कल क़यामत के दिन वो और मैं ऐसे खड़े होंगे। अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया जो 2 बेटियों को पैदा करके उनकी अच्छी तरबियत करके जवान करेगा, रोज़े क़यामत वो और मैं ऐसे खड़े होंगे जैसे ये और ये शहादत की उंगली मिला हुई है। 2 बेटियों को जवान कर दे, अच्छी तरबियत दे दे तो उसकी ये आलम, उसकी ये शान और उसका ये आलम हो। तो जिसकी 4 बेटियां अच्छी तरबियत के साथ जवान हुई, फिर अल्लाह उसे क्या इनाम अता करेगा, फिर अल्लाह उसे कितनी इज्जतों से नवाजेगा। तो ईमान वालों, सरवरे कायनात की बारगाह में आए हुए जनाब दिहिया ने गुनाह का इकरार करके सरवरे कायनात की मौजूदगी में अल्लाह से बख्शिश का परवाना हासिल किया। तो आज की रात ऐसी है जिस रात के अंदर हजरत उबय इब्न काब रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु
جو سیدوں قرآ ہے, قاریوں کے سردار ہے, قرآن کے بہت بڑے عالم ہیں, وہ فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ 27ویں کی رات ہی شب قدر کی رات ہے. اللہ اکبر. امت کے بڑے بڑے اکابر نے کہا, حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے زندگی میں بہت مرتبہ شب قدر پائی اور زیادہ تر شب قدر میں نے 27ویں رمضان ہوئی کو پایا. حضرت محی الدین ابن العربی امام المکاشفین کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے بے شمار تجربوں میں میرا یہ تجربہ ہے کہ شب قدر میں نے اپنی زندگی میں 27ویں ہی کو پائی ہے. یہ 27ویں کی شب قدر جس پر جمہور اکابر کا یہ لاکھوں سلام. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر لیلۃ القدر, مطلع الفجر, مانگ کی استقامت, یہ تین باتوں کو سمجھیں. آج لیلۃ القدر ہے نا, اس مناسبت سے یہ شعر سمجھ آ جائے تو بہت بڑی بات ہے. لیلۃ القدر قدر والی رات, مطلع الفجر جب فجر کا مطلع ہو یعنی فجر کی پو پھٹے اجالا نکلے. قرآن کی سورہ قدر میں کیا ہے, اللہ اس پوری رات میں صبح ہونے تک نعمتیں نازل فرماتا رہتا ہے, برکتیں اتارتا رہتا ہے, آسمان سے فرشتے اترتے رہتے ہیں, مغفرت کے پروانے دیتے رہتے ہیں, آ کر کے ایمان والوں سے, اچھے عمل کرنے والوں سے مصافحہ کرتے رہتے ہیں. جبریل ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں, رحمت بانٹتے رہتے ہیں. کب تک سلسلہ چلتا ہے, کب تک چلتا ہے, فجر تک. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق. یہاں سرکار لیلۃ القدر رات میں کیا ہوتا ہے, اجالا ہوتا ہے کہ اندھیرا ہوتا ہے, اندھیرا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لیلۃ القدر جو ہے یہ حضور کے بالوں کا کالا پن ہے. حضور کے مقدس صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ساری زندگی میں حتیٰ کہ بڑھاپے میں بھی سرکار کے بس کچھ ہی بالوں کو سفید دیکھا ہے, ورنہ سرکار کے بال سیاہی تھے. یہ تو سرکار کی شان تھی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لیلۃ القدر کی سیاہی مصطفیٰ کے مقدس کالے کالے بالوں کی رنگت ہے. یہ لیلۃ القدر. اور مطلع الفجر یعنی جو فجر کا اجالا اور پو پھٹی ہے وہ کیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے جب حضور کنگھا مبارک لے کر کے اپنے بالوں میں کنگھی کرتے ہیں, اپنے سیاہ بالوں میں جب حضور پاک علیہ السلام اس مشت سے اپنے بالوں کو سنوارتے ہیں, تو جب سرکار اپنے کالے کالے گھنے گھنے پیارے پیارے سونے سونے بالوں کو یوں کنگھی سے سنوارتے ہیں, اور سرکار جب بیچ کی مانگ نکالتے ہیں اور یہ دو بالوں کو مکمل سر کے ان بالوں کو دو حصوں میں بانٹ کر کے جب حضور کے مقدس سر انور پر سفید سفید مانگ نکلتی ہے, وہ مانگ مطلع الفجر ہے, لیلۃ القدر ہے. فرمانے لگے سرکار اعلیٰ حضرت لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. جس کی سیدھی مانگ اتنی پاک صاف شفاف نظر آتی ہے کہ اس کے سر انور کو مانگ نکالنے کے بعد دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سرکار کا سر لیلۃ القدر ہے, نکلی ہوئی مانگ مطلع الفجر ہے. سو یوسف بھائی فائنلی الحمدللہ بیان ہوگا ماشاءاللہ. دعا تو نہیں ہوئی, ابھی لیٹ ہے دعا کے واسطے. کیا جذبہ تھا, کیا جذبہ تھا, ماشاءاللہ. عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ گلے کی جنون پیدا ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت پاورفل بیان کرے. اور بہت نعتاں تھے, عاشقان رسول کو ماشاءاللہ جو دل کا ایمان تھا, ایمان مضبوط ہوگا ماشاءاللہ. جنون آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں. فائنلی گھر کو جاری ہوگا الحمدللہ. ان کو 3 بجے دعا ہے, دعا اٹینڈ کر لیتی ہوں, اور میں اب گھر کو جا رہا ہوں. گھر کو جا کو انفرادی عمل کریں گے قبول کو, دعا کریں گے قبول کو. آج کی رات بہت مقدس رات آج کی. آج اس کو بول نہیں سکتے, بٹ ابھی بھی دعا کرنے کا کام ہمیں دعا کرنا, اللہ سے مانگنا, تو انشاءاللہ کریں گے گا. اور دل جو ہے دل بہت ماشاءاللہ بہت نرم ہوگا, دل بہت نرم ہوگا. جو اسٹوری انہوں بولے ابھی بولے سنو, چھوٹی بچی کے لیے جو دفناتے تھے, زندہ دفناتے تھے, وہ اسٹوری بولو.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन्हों भी तक रोए और मजमा भी पूरा रोया माशाल्लाह तब वैसा अगर आपको सुनना चाहते हैं जुनून था रील में वैसा अपलोड कर कोई वीडियो में अपलोड करो कोई आप भी सुनो अपना भी ईमान ताज़ा करो बेशक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सबको सबके दिल नरम करन दे आमीन आमीन आमीन। तो अगर आप सबको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। चलो अल्लाह हाफिज़ और सपोर्ट करना ज़रूर, ताकि हम और वीडियोस बना सके और आपका दिल और खुश कर सके। चलो अल्लाह हाफिज़।